پہلی بات کہ ہم بچوں کے ساتھ رسپیکٹ کا معاملہ کریں، ٹرسٹ کا معاملہ کریں، انہیں اون کریں. یہ مطلب ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ہی لکھ لیں ایک ہی پوائنٹ کے اندر کہ بھائی ہمیں عزت دینی ہے، اعتماد کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہیں محبت کا، اپنائیت کا احساس دینا ہے، اون کرنا اسے کہیں گے. پھر دوسری بات یہ کہ ہم فورس نہیں کریں، بلکہ ہم ان کے اندر شوق پیدا کریں. مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لکھنا پڑھنا سیکھے، تو آپ کیسے سکھائیں گے لکھنا پڑھنا؟ تو اب اس کی ذرا پریکٹیکل کچھ مثال لے لیتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ لکھنا اور پڑھنا آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ مختلف کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور گھر میں کتابیں ہوں، اور کتاب سے توجہ ہٹانے والی چیزیں کم ہو جائیں یا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. اب کتاب سے توجہ ہٹانے والی چیزیں آپ کی جیب میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ سائڈ میں کر دیجئے، اور کتابوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیے زمین کے اوپر، اور آپ کسی کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں. آپ بچے کو کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں، اور جو کتاب آپ پڑھیں وہ شوق سے پڑھیں. آپ پڑھانے کی کوشش نہیں کریں، اور آپ بچے کی، اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بچے کی ساتھ عزت سے پیش آ رہے ہیں، آپ اس کو ایک اپنائیت کا احساس دے رہے ہیں، آپ کا تعلق اچھا ہے، اس کے نتیجے میں بچہ آپ کو پسند کرے گا. اور بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ابو جان یا امی جان جو ہیں وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو آبزرو کرے گا، اور وہ بھی چاہے گا کہ اس کو کوئی کتاب مطلب وہ بھی پڑھے. بہت سے بچے جنہیں کتاب پڑھنا نہیں آتی، وہ ایسی سچویشن میں کتاب اٹھائیں گے اور ایسے پریٹینڈ کریں گے جیسے انہیں کتاب پڑھنا آتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایسا کہ وہ کتاب اٹھا کے کتاب کو ایسے ہی لے کے بیٹھ گئے جیسے کتاب پڑھنا آتی ہے؟ نماز کے حوالے سے بھی بچے ایسا کرتے ہیں، انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی لیکن وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں نماز آتی ہے، وہ بھی ساتھ میں ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں، وہ ایکشنز کرتے ہیں. یہ ہے شوق. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے کتاب جو آپ کے پاس ہے، آپ کتاب اٹھائیے، اور آسان زبان میں آسان سے الفاظ، چھوٹے چھوٹے جملے. آپ نے کوئی کہانی کی کتاب اٹھائی اور اس کو مزے لے کے پڑھا، اور اس نے کہانی سنی، تو کہانی سننے کے نتیجے میں اس کی کتاب میں دلچسپی اور بھی بڑھے گی. یعنی پہلے وہ آپ میں دلچسپی لیتا تھا، اس لیے جو کام آپ کرتے تھے اس میں بھی دلچسپی لے رہا ہے. اب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ کتاب میں بھی دلچسپی لے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کام آپ کرتے جائیے. آپ پہلے اب ایک روٹین سیٹ ہوگا کہ وہ آپ کے پاس آیا کرے گا، اور آپ مختلف کتابیں، اچھی اچھی کتابوں سے اچھی اچھی باتیں پڑھ کر سنائیں گے. جب یہ کام چند دن تک وہ چلتا رہے، تو ایک دن آپ یہ کیجئے کہ اس کا نام کسی بورڈ کے اوپر لکھ دیجئے، اور اس کو بتائیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ تمہارا نام ہے. وہ ڈائریکٹ اپنے نام کو پہچاننا سیکھے گا. اور اگر اس کا نام مطلب علی ہے تو اس کو عین الگ سے پڑھانا اور لام الگ سے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. وہ ڈائریکٹ اپنا لفظ، اپنا نام جو ہے، ہر بچہ اپنے نام میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کے ناموں کے کارڈز بنائیے، 2 کارڈز بنائیے. اور اگر گھر میں 4 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں تو ہر ایک کے 2 کارڈز بن گئے. یعنی اگر وہ آپ کو اماں کہتا ہے تو آپ اماں لکھیے 2 مختلف کارڈز پہ. ابا کہتا ہے کسی کو تو وہ ابا، مطلب آپ اپنے ابا کو ابا کہتا ہے، یا بابا کہتا ہے، یا باجی کہتا ہے اپنی بہن کو، تو آپ یہ 2 کارڈز ہر ایک کے بنائیے اور ان کو زمین پہ پھیلا دیجئے. اور پھر آپ دیکھیے آپ ایک بڑی دلچسپ کام شروع ہوگا کہ وہ جو ملتے جلتے کارڈز ہیں نا، یعنی وہ کارڈز جو ایک جیسے ہیں اسے میچ کروائیے آپ. تو جب وہ 2 ایک جیسے کارڈز کو میچ کر لے گا، یہ اس کی ریڈنگ کا بالکل پہلا ایکسپیرینس ہے، اس لیے کہ اس نے پہچان لیا کہ اس کارڈ پہ بھی بابا لکھا ہوا ہے، اس کارڈ پر بھی بابا لکھا ہوا ہے. ابھی اس نے الف بے پڑھنا نہیں سیکھا ہے، یا لیٹر فارمیشن یا لیٹر ریکگنیشن بھی نہیں سیکھی ہے.
یہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کوئی سینس ڈیولپ کرنا یہ بچے کے اندر اللہ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، اور وہ چیزوں پہ غور کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے اور اپنے طریقے سے سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ تو ہماری جو بھی ایجوکیشن ہے اس کے اس پروسیس کو یہ جو اللہ نے اس کے اندر جو پروسیس رکھا ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، اس کی قدردانی کرتے ہوئے اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کو اور مطلب اس کو نرچر کرتے ہوئے آگے بڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایجوکیشن کا پروسیس بچے کے اپنے اندر جو اس کی فطری صلاحیت ہے اس کو خاطر میں نہ لائے، اس کو اس کی ناقدری کرے، اس کو یوٹیلائز نہ کرے، اس کے اظہار کے مواقع نہ دے اور اس کو ڈیولپ نہ ہونے دے بلکہ اس کے اگینسٹ چلے، مثال کے طور پر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوال کر لے تو سب برا مان لیتے ہیں، یا وہ دیکھو جو میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں اور تم جو دیکھنا چاہ رہے ہو وہ نہیں دیکھو۔ مطلب یہ جو چیز ہے نا، مطلب جب کسی ٹیچر کو کلاس میں یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ آپ ادھر دیکھیے، ادھر ادھر دوسری طرف کہاں دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں صرف ادھر دیکھیں، تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم بچے کے جو اپنے مشاہدات ہیں وہ ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمیں اس کا جو بچے کا اپنا ایک نیچرل پروسیس ہے لرننگ کا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ابتدائی جو 10 سال تک لرننگ ہے اس میں کھیل کے ذریعے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، اپنے ہی سوالوں کے ذریعے جو ڈسکشن جنریٹ ہوتا ہے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اپنے آس پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کیا کر رہی ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، میں بھی کروں گا، مجھے بھی سکھائیں۔ یہ جو عمل ہے نا یہ لرننگ ہے۔ یا وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بہت سی چیزیں، بڑے بچے بہت بڑے بڑے کام سیکھ لیتے ہیں جو بڑے مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ مطلب میرے پاس بہت سی دفعہ ایسے ہوا کہ پیرنٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے یا ہمارے بچے کو لکھنا نہیں آتا، اور میں نے پھر خیر بچے سے ملاقات کی، باتیں ہوئیں، اور یا ان کے پیرنٹس سے ہی ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا اچھا کوئی کام بتائیے جو شوق سے کرتا ہے، تو پہلے تو انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ کوئی کام ایسا ہے جو شوق سے کرتا ہے، پھر بہت سوچنے پہ انہیں خیال آیا ہاں یہ ایک کام ہے، بس ہر وقت وہی کرتا رہتا ہے، بہت بیزاری سے انہوں نے بتایا۔ تو میں نے کہا کیا ہے وہ کام؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے، ہر وقت کرکٹ کھیلتا رہتا ہے، اس کو بیٹ بال مل جائے تو یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، بس ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہے۔ تو اتنی بیزاری سے انہوں نے بتایا کہ جیسے یہ کوئی اینٹی ایجوکیشنل کام ہے۔ تو پھر میں نے ان سے دریافت کیا، میں نے کہا کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ بالنگ کیسی کراتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آج آپ گھر جائیے گا اور دیکھیے گا، اور آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کس کس طرح سے بالنگ اور بیٹنگ کرتا ہے، اور اس پہ میں نے انہیں کچھ سمجھایا کہ آپ کیا کام کریں گے۔ تو پھر وہ گھر گئے اور بچے کو پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ تو 2 دن کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ آج مجھے پہلی دفعہ اپنے بچے کو میں نے دیکھا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا بچہ بال کو اسپن کر سکتا ہے، انہیں نہیں پتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بال سلو بھی کرا سکتا ہے اور فاسٹ بھی کرا سکتا ہے، اور اس کی جو بالنگ کی لائن ہے وہ کتنی صحیح ہے، وہ بالکل صحیح مطلب اس کی جو لائن اور لینتھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بالنگ کی نا۔ اور انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیچ بھی لے سکتا ہے، اور پھر انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ رنز کا حساب رکھ سکتا ہے۔ انہیں بالکل وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ میتھس تو میں اسے پڑھاتا تھا لیکن یہ تو سب، اور دیکھیں وہ کیا پڑھانا چاہ رہے تھے، وہ نمبرز لکھوانا چاہ رہے تھے نا، 2 ایسے بناؤ، 3 ایسے بناؤ، تو اسے 2 اور 3 ابھی بنانا اور لکھنا نہیں آیا، لیکن وہ رنز کا حساب رکھ رہا ہے، وہ بالز کا حساب رکھ رہا ہے، اسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ 4 بالوں میں 3 رن بن گئے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اب 5 بالیں ہو گئی ہیں اور اب 1 رن تم نے اور بنایا تو 5 بالوں میں 4 رن بن گئے،
اور ایک اوور میں 6 بالیں ہوتی ہیں تو 2 اوورز ہو گئے. جتنی میتھس اس میں ہے اتنی میتھس آپ سکھا نہیں سکتے. اور ذرا سوچئے تو کہ وہ جو سیکھ رہا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. ہم جو چیز سکھانا چاہ رہے ہیں وہ کتنی بے جان سی اور بالکل مطلب بہت ساری چیزیں جو ہمارے بچوں کے کریکلم میں شامل ہیں ان کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے, ان کے اندر میننگ فلنس نہیں ہے, ان کے اندر مطلب کوئی یعنی وہ بہت ہی مطلب چھوٹی چیزیں ہیں, اور ان کے نہ آ سکنے پر ہم اس کو ایسے احساس میں مبتلا کرتے ہیں کہ تم تو بالکل بیکار ہو. بھئی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس میں حساب کتاب رکھتا ہے, رنز کا بھی بالز کا بھی. جو بچہ بال کو اسپن کر رہا ہے وہ کتنی بڑی اسکل اس کے پاس ہے, کیونکہ وہ پہلے پلان کرتا ہے کہ اب مجھے بال اب جو کراؤں گا وہ اسپن کراؤں گا. وہ اس کی ایک ڈیسیشن ہے, اس کا ایک کانفیڈنس ہے, اور وہ پھر وہ کام کرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اسی طرح وہ مطلب بچے جو ہیں وہ بہت سے ایک دفعہ ایک پیرنٹ آئے, انہوں نے کہا میرا بچہ کچھ سیکھتا نہیں ہے. تو میں نے ان سے باتیں کر کے پھر باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ لیکن وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی چھوٹی بات ہے, اپنی بات منوا لیتا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر وہ اپنی بات منوا لیتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک بات یہ سمجھیں کہ ہمارے بچے کیا کچھ خود سے کر پا رہے ہیں, اور جس کو انہوں نے خود سے سیکھا ہے خود سے کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں, ان کی لسٹ بنائیں. ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کی لسٹ بنائی بھی ہوتی ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو لسٹ بنی ہوئی ہے جس میں 15 کام ہیں, تم ان 15 کاموں میں سے ابھی کتنے کام کر رہے ہو. تو ہم اپنی لسٹ کو ذہن میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے وہ ہم دیکھیں. اگر وہ اور جتنے وہ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اگر ایک بچے کو آپ سوئمنگ کرنا سکھا دیتے ہیں تو فزکس کے بہت سے اصول جو اسے کالج میں جا کے اسٹڈی کرنے ہیں ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے. جب آپ کسی بچے کو اپنے گھر میں آپ کسی گملے میں یا کسی کیاری میں ٹماٹر اگانے کا موقع دیتے ہیں, اور وہ اپنے شوق سے مطلب آپ کر رہے تھے, آپ چلیں آپ کریں, آپ نے گھر میں کوئی سبزی لگائی, ویجیٹیبل فارمنگ آپ کر رہے ہیں گھر میں, بھلے وہ چھوٹے سے گملے میں کر رہے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے پاٹس میں کر رہے ہیں. وہ جو اس کو آبزرو کر رہا ہے اور پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کروں, اور وہ اسے اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرو خراب ہو جائے گا, تو بھائی اسے کرنے دیں, وہ اسے پتہ لگے گا خراب ہو گیا تو اسے لرن کرے گا کہ اچھا یہ تو خراب ہو گیا. تو یہ جو پورا عمل ہے نا جس میں وہ خود سے اس کو سیکھتا ہے, یہ بہت زبردست عمل ہے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, اور اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر ہم مطلب سیکھنے کے عمل میں ہم زبردستی نہیں کریں, اور اسی طرح ہم یہ کریں کہ کوشش کریں کہ ہم مواقع دیں. ہم بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپرچونٹیز کریٹ کریں اور ہم ٹیمپٹ کریں اسے. ٹیمپٹ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں رائٹنگ کر رہا ہوں اور پھر میں اپنی جو میں نے لکھا ہے اس کو میں ریڈ آؤٹ کر کے سنا رہا ہوں. بھائی میں نے ایک بڑی اچھی سی کہانی لکھی ہے, یا میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں اور میں نے جو کتاب پڑھی اس کہانی کو سنا رہا ہوں. تو اب وہ ٹیمپٹ ہوگا, ٹیمپٹ ہو مطلب اس کا دل چاہے گا کہ میں بھی یہ کام کروں, اور وہ کہانی سننا بھی چاہے گا, اور پھر اس کا یہ بھی دل چاہے گا کہ میں کہانی پڑھوں. تو آہستہ آہستہ مطلب اس کے اب چونکہ یہ تو بہت ہی ایک بیسک سا سیمینار ہے, تو اس کے اندر ہم بہت ڈیٹیل میں اس طریقے کو تو نہیں بیان کر سکتا کہ ریڈنگ کیسے سکھانی ہے اور رائٹنگ کیسے. کچھ چیزیں میں نے بیان کی ہیں, لیکن وہ جو چیزیں انہیں آپ سے سیکھنی ہیں کم از کم اس سطح پر لے آئیں کہ وہ خود آپ سے کہیں کہ مجھے یہ سکھائیے, میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں, یہ کیسے ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے.
اگر وہ اس پوزیشن میں آ گئے تو اب آپ کے اندر سے ٹیچر کو باہر آنا چاہیے، اور اب آپ جو ٹیچنگ کر کے سکھانا ہے اب آپ ٹیچنگ کر کے سکھا دیجیے. آپ کہیے اچھا بھائی یہ طریقہ اس کا یہ ہے. لیکن اگر وہ ابھی سیکھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے اندر وہ شوق ہی پیدا نہیں ہوا ہے، اور آپ زبردستی ان کو کر رہے ہیں، تو یہ پرابلم کی بات ہے. تو بہت کچھ سیکھیں گے، وہ خود سے سیکھیں گے، آپ پریشان نہیں ہو.